وہ جو متعلقہ ہے کھلا جاتا ہے. اب کیا ہے بچے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ امی میرے ابو زندہ تو ہیں, آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ تو اب وہ اچھی باتیں تو نہیں کرے گی کہ وہ تو اتنے اچھے ہیں. اب آپ تو یہ بتایا نا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے, بالکل وہ عورت جو بیوہ ہو گئی وہ کیوں نہیں کرتی. صحیح. تو اس کی جواب آپ ایک تو یہی ہو گیا کہ کل کو میرے بچے سوال کریں گے آپ نے ہمیں ہمارے باپ سے الگ کیوں کرا. بیوہ کے بچے ہوتے ہیں, ان بچوں کے جو امیج ہوتا ہے, تصور ہوتا ہے باپ کا, وہ ایک پازیٹیو ہوتا ہے اگر چھوٹی عمر میں بچوں کے اندر صحیح چلے. اور طلاق تو ظاہر بات ہے عام طور سے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ادھر جو ہے باپ کا امیج جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. صحیح. وجہ کیا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انتقال ہو گیا تو ماں اپنے شوہر کا اور اس کے باپ کا جو بتاتی ہے پاسٹ میں وہ ساری پازیٹیو چیزیں بتاتی ہے. وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا جو گیا ہے. صحیح. اور جب وہ تھا حیات وہی کمپلین تو یہی ساری لسٹ اس کے پاس بھی اس کے پاس بھی تھی. صحیح بات ہے. لیکن اب وہ یاد نہیں آ رہی. صحیح. اب کیا یاد آ رہا ہے؟ اس کی اچھائی, ساری اچھائی. تو وہ امیج, کیونکہ یہ جو ایکسپیرینس میرا بھی ہے. صحیح. کہ بھائی میں چھوٹی عمر میں یہی پتہ یتیم ہو گیا. صحیح. 10 سال کی عمر تھی تو مجھے جو میری ماں نے میرے باپ کی باتیں بتائی ہیں اس وقت جو میرے باپ کا امیج جو بنا ہے وہ ایک بہت پازیٹیو بنا ہے. کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی میرے علم میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے سنی نہیں کبھی. کیوں کہ وہی یاد آئیں گی اور وہ میرے اپنے زندگی کے اندر وہ میرے ایک کردار میں شامل ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو, باقاعدہ کردار میں شامل ہے میرے. میں بھی وہی کرنا چاہتا ہوں جو میری ماں نے بتایا تھا, ارے باپ نے ایسا کیا تھا, اور ایک پازیٹیو چیز تھی. لیکن وہاں جو ہے جو خلا یافتہ ہیں, جو متعلقہ ہیں, ان کے بچوں کے ذہن میں نیگیٹیوٹی کیوں آ رہی ہے؟ یہ ایک عورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ جو ہے بچوں کے سامنے اور بچوں کے ساتھ باپ کی نیگیٹیوٹی کی باتیں ہوتی ہیں. بالکل. ان کے کمزوریوں کی بات ہوتی ہے, غلط نہیں ہوتی, صحیح ہوتی ہوں. بالکل. اس سے ان کے ذہن میں امیج بن رہا ہے. بالکل. اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ جب باپ ولن ہے اور باپ ایسا ظالم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ رشتہ ہی اتنا خراب ہے, تو میں تو ایسے رشتے میں کیوں جاؤں, شادی نہیں کروں گی, شادی بھی نہیں کروں گی. ایک اس میں کانسیکوینس اور بھی ایڈ ہو رہا ہے, وہ ان میں سے, کیونکہ آج کل ٹاپک جو ہے یہ والا ہاٹ ہے اس سینس میں کہ یہ فتنہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے کہ جب ماں کی طرف سے باپ کا وہ ایک نیگیٹو امیج جاتا ہے نا, تو وہ صرف پھر باپ پہ نہیں جاتا, وہ مردوں کا چلا جاتا ہے کہ مرد ایسے ہوتے ہیں. تو پھر وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ جو لڑکا تھا وہ اپنے آپ کو مردوں سے ایسوسیٹ کرنے کے بجائے خواتین کی طرف جو ہے وہ زیادہ نسبت کرنے لگتا ہے, اور پھر وہ عادتوں میں, اطوار میں, اور پھر جو آپ کو پتہ ہے LGBTQ کے مسائل جو ہیں اس کی ایک وجہ یہاں سے بھی جڑتی ہے کہ وہ ماں نے یا جو بھی ایک فیمیل فگر ہو اس نے مرد کی جو ہے اتنی نیگیٹیوٹی ذہن میں ڈال دی کہ مرد تو ایسے ہوتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو متعلقہ ہے کھلا جاتا ہے, اب کیا ہے بچے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ امی میرے ابو زندہ تو ہیں, آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ تو اب وہ اچھی باتیں تو نہیں کرے گی کہ وہ تو اتنے اچھے ہیں. اب آپ تو یہ بتایا نا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے. بالکل. وہ عورت جو بیوہ ہو گئی وہ کیوں نہیں کرتی. صحیح. تو اس کی جواب آپ ایک تو یہی ہو گیا کہ کل کو میرے بچے سوال کریں گے آپ نے ہمیں ہمارے باپ سے الگ کیوں کرا. ابھی سے گراؤنڈ تیار کیا نہیں, وہ ظاہر بات ہے وہ یہ کانشیسلی نہیں کرتی, بالکل جان بوجھ کے نہیں کرتی, یہ آٹومیٹکلی فطرت کی معاملہ ہے کہ بھائی جسٹیفیکیشن وہ کہتی ہے کہ میں نے تو بہت برداشت کیا اور تم لوگوں کے لیے برداشت کیا, اتنا بھی میں نے تم لوگوں کے لیے ہی برداشت کیا, لیکن میری پھر برداشت کی حد ختم ہو گئی, میں کب تک برداشت کرتی, تو میں نے بڑا مجبوراً یہ قدم اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور وجہ ہوتی ہے انسیکیورٹی. انسیکیورٹی کیا ہے کہ ابھی باپ حیات ہے, آج میں ان بچوں کے لیے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا شادی بھی نہیں کرنی اور نہ ہو بھی نہیں رہی اگر, اور بچوں کی وجہ سے سارا کچھ اپنا فوکس بنا لیا. کل کو یہ بڑے ہونے کے بعد ادھر چلے گئے, میں تو اکیلی رہی.